السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنون خانزادہ، تحریر عائشہ نور، قسط نمبر ہے اس کی 4۔ ابھی میں سوئی اٹھی ہوں تو میری آواز تھوڑی ایسی ہے، تو اس کے لیے ایم سوری۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جتنے بھی نئے ممبر آ رہے ہیں لائک کمنٹ بھی کر دیں۔ اوکے جی، ناول کی طرف چلتے ہیں۔ طفیل بابا خوشی خوشی واپس تو چلے گئے تھے، مگر خانزادہ حویلی کے یہ مغرور اور سلجھے ہوئے بھائی اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ وہ اپنے اس پرسکون مردانہ قلعے میں کس آفت کی پرکالا کو داخل کرنے کا پروانہ دے چکے ہیں۔ نام تھا اس کا روحی، جسے طفیل بابا پیار سے روح پکارتے تھے۔ عمر تو اس کی 18 سال تھی، مگر اپنی چھوٹی ہائٹ اور حد سے زیادہ دبلی پتلی جسامت کی وجہ سے وہ پہلی نظر میں ہی 12-13 سال کی کوئی معصوم اور کچے دھاگے جیسی نازک گڑیا دکھائی دیتی۔ گندمی رنگ پر سجی وہ بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں دیکھنے والے کو ایک پل میں اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، اور چہرے پر ہر وقت سجی رہنے والی وہ سادگی اور حیا دیکھ کر لگتا تھا جیسے دنیا کی تمام معصومیت خدا نے اسی کے وجود میں بھر دی ہو۔ طفیل بابا نے سچ ہی کہا تھا کہ اس کی یہی بے پناہ اور سحر انگیز خوبصورتی اس کے لیے سب سے بڑا گناہ بن چکی تھی، کیونکہ باہر کے بھیڑیے اس معصومیت کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ مگر خانزادہ بھائیوں کے لیے اصل سرپرائز اس کی یہ ظاہری معصومیت نہیں، بلکہ اس کے اندر چھپی وہ آفت تھی جس سے دنیا ابھی ناواقف تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں جتنی معصوم، بھولی اور گڑیا جیسی تھی، عقل اور چالاکی میں اتنی ہی شیطان کی نانی تھی۔ اس کے اس ننھے سے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نیا پٹاخہ اور شرارت پکتی رہتی۔ وہ جتنا روتی تھی اس سے دگنا سامنے والے کو رلانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کی رگ رگ میں ایسی چنچلاہٹ اور شرارت بھری تھی کہ جہاں اچھے سلجھے ہوئے لوگ اپنی بات منوانے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے، وہاں یہ اپنی ایک معصوم مسکراہٹ اور مکارانہ چال سے سامنے والے کو دن میں تارے دکھا دیتی تھی۔ شاہپور کی اس حویلی کے 6 کڑیل اور باروب خانزادے، جو معاشرے کے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے معزز ترین مرد مانے جاتے تھے، وہ یہ سوچ کر مطمئن بیٹھے تھے کہ ایک دبی چھپی سی لاچار لڑکی ان کی ہاں پناہ لینے آ رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ 12 سال کی دکھنے والی روح دراصل ان کے سارے پکے اصولوں کو کچے دھاگے کی طرح توڑنے اور ان کے 24 گھنٹے کے سکون کو تہو و بالا کرنے کا پورا بارود اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ صبح کے ناشتے کا وقت تھا، اور خانزادہ حویلی کے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں چائے کی کیتلی سے اٹھتا ہوا دھواں اور ٹوسٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح 6 کے 6 بھائی اپنی مخصوص نشستوں پر پرجمان تھے۔ جہانگیر خانزادہ نہایت سنجیدگی سے اخبار پر نظر جمائے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ زارون اپنی آئی پیڈ پر صبح کی بزنس ای میلز دیکھ رہا تھا، جبکہ زاویار، شہزیب اور سکندر خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ میران ہمیشہ کی طرح جیم کی بوتل سے چھری مار مار کر مکھن اور جیم کا ایسا ملغوبہ تیار کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا سائنسی تجربہ کر رہا ہو۔ ماحول میں وہی روایتی ٹھہراؤ تھا جیسے شاہ میر نے اپنا چمچ پلیٹ میں رکھ کر توڑا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ اور فکر مندی کے آثار صاف نمایاں تھے۔ بگ بی، میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں طفیل بابا کو خود کال کرنی چاہیے، یا پھر ہمیں خود وہاں جانا چاہیے۔ شاہ میر نے ناشتے کے دوران ایک بار پھر اسی موضوع کو چھیڑ دیا جو پچھلے 1 ہفتے سے حویلی کی فضاؤں میں کہیں دبا ہوا تھا۔ اس کی بات پر میز پر تمام بھائیوں کے ہاتھ ایک پل کے لیے رک گئے۔ اخبار کے پیچھے سے جہانگیر خانزادہ کی گہری اور باروب آنکھیں ابھری، جنہوں نے شاہ میر کو دیکھا۔
سکندر کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا مگر وہ خاموش رہا۔ شاہمیر نے سب بھائیوں کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بھانپ لیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اس نے خاص طور پر سکندر اور زاویار کی طرف دیکھا جو ناشتے کے دوران شاہمیر کی بات اب بہت غور اور سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ مگر جو بھی ہے بھائیوں، سچائی تو اپنی جگہ رہے گی نا۔ وہ لڑکی، وہ ان کے دوسرے شوہر کی بیٹی ہے۔ شاہمیر کی آواز میں ایک عجیب سا کرب اور ہمدردی مکس تھی۔ وہ عورت جیسی بھی تھی، ہمیں چھوڑ کر جس کے پاس بھی گئی تھی، مگر وہ بچی اسے کہتی تو انجم یعنی ماں ہی تھی نا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، نہ جانے وہ بچی کب سے لاوارثوں کی طرح در بدر ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے سوائے اس بوڑھے طفیل بابا کے۔ شاہمیر کی اس جذباتی اور سینسٹیو بات پر زارون نے اپنے آئی پیڈ سے نظریں ہٹائیں۔ اس نے تھوڑا چڑھ کر اپنی آنکھیں گھمائی اور بولا، شاہی بھائی، آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ وہ بچی جسے آپ بار بار معصوم بچی کہہ رہے ہیں، وہ پورے 18 سال کی ہے۔ کوئی گود میں کھیلنے والی 2 سال کی بچی نہیں جو در بدر پھر رہی ہو۔ 18 سال کی لڑکی اچھی خاصی سمجھدار ہوتی ہے۔ جو بھی ہے زارون، شاہمیر نے زارون کی بات کاٹتے ہوئے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، عمر 18 سال ہو یا 20، ایک اکیلی لڑکی کے لیے یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اور سب سے بڑی بات، بگ بی خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ طفیل بابا نے ہمارے مرحوم والد صاحب کے نام ہمارے مرحوم والد صاحب کے نام پر ہم سے مانگا ہے، تو ہمیں طفیل بابا کے گاؤں جانا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ماجرا کیا ہے۔ خیر ہو، ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے۔ مجھے اندر سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شاہمیر کی بات میں اتنی سچائی اور وزن تھا کہ میز پر بیٹھے باقی بھائیوں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میران نے جیم لگانا چھوڑ کر شاہمیر کو دیکھا۔ اس کے دل میں تو جیسے لڈو کی پوری دکان پھوٹ پڑی تھی کہ چلو، شاہی بھائی خود ہی اس آفت کو حویلی لانے کے لیے راستہ صاف کر رہی ہیں۔ جہانگیر خانزادہ نے چائے کا آخری گھونٹ لیا، کپ کو بہت نرمی سے تشتری پر رکھا اور اخبار کو تہہ کر کے میز پر رکھ دیا۔ ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے شاہمیر کی بے چینی اور زارون کے تحفظات دونوں کو تولا۔ جہانگیر کی باروب اور دھیمی آواز گونجی، شاہمیر غلط نہیں کہہ رہا۔ طفیل بابا کا اس طرح خاموش ہو جانا عام بات نہیں۔ چلو میں آج آفس جا کر ایک بار خود اپنے پرسنل نمبر سے انہیں کال کرتا ہوں۔ اگر فون پر بات نہ بنی یا انہوں نے فون نہ اٹھایا تو پھر ہم ان کے گاؤں چلیں گے اور خود جا کر سارا معاملہ دیکھیں گے۔ بگ بی کا یہ حتمی فیصلہ سن کر شاہمیر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، جبکہ زارون نے ایک بار پھر ہلکی سی آہ بھری۔ سکندر نے اپنا ادھورا ناشتہ چھوڑا اور بنا کچھ کہے کرسی پیچھے کر کے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھا، مگر بگ بی کے آگے بولنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ جہانگیر خانزادہ اپنی کرسی سے اٹھے، اپنا کوٹ درست کیا اور زارون کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آفس کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ حویلی کے باقی بھائی بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے لگے۔ سکندر خانزادہ کا موڈ ویسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر ہونے والی بحث کی وجہ سے شدید آف تھا۔
وہ اپنی تیز رفتار بلیک ایس یو وی کا اسٹیئرنگ سختی سے تھامے بڑبڑاتا ہوا جیسے حویلی کے مرکزی اور بڑے سے لوہے کے گیٹ سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی ایک اچانک دھماکے دار سین ہوا۔ ایک دبلی پتلی چھوٹے قد کی لڑکی بالکل فلمی انداز میں ہوا کی رفتار سے بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھی سکندر کی بریک مارتی ہوئی گاڑی کے بمپر سے ٹکرا گئی۔ بلکہ اگر سچ کہا جائے تو وہ ٹکرائی نہیں تھی، اس نے انتہائی مہارت سے گاڑی کو دیکھ کر خود کو بمپر پر لانچ کیا تھا۔ ہائے ماں، مار دیا ظالموں نے پہلے دن، ہائے رے میری قسمت۔ ایک باریک چنچل مگر اونچی نسوانی آواز پورے گیراج اور حویلی کے بیرونی حصے میں گونجی۔ خانزادہ حویلی کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی عورت کی اتنی اونچی آواز در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ ایک نامور ہارٹ سرجن ہونے کے ناطے سکندر کے میڈیکل مائنڈ نے کام لیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً بریک ماری اور جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ سامنے دیکھا تو سڑک پر مٹی میں لت پت 12-13 سال کی دکھنے والی ایک چھوٹی سی لڑکی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے منہ بگاڑے بری طرح رو رہی تھی، یا یوں کہیے کہ رونے کی زبردست ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ابھی جہانگیر خانزادہ اور زارون بھی آفس جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تھے کہ اس اچانک ہنگامے پر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ زارون صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے فوراً سکندر کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا بھائی، خیریت؟ گاڑی نیچے آ گئی کیا اس کے؟ ہائے مار ڈالا مجھ غریب کو، اب کون علاج کروائے گا میرا؟ ہائے میں تو لنگڑی ہو گئی، ہائے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ اس لڑکی کی آہو بکا اور بلند آواز کی جانے والی لائیو کمنٹری سن کر حویلی کے اندر موجود باقی بھائی شاہ میر، شاہ زیب اور زاویار بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر گیراج میں بھاگ گئے آئے۔ جب سب بھائیوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پچھلے ایک ہفتے سے جس آفت کا انتظار ہو رہا تھا وہ کسی طوفان کی طرح خود چل کر ان کے گیٹ پر آ گئی تھی۔ آ گئی بھائیو، فائنلی آ گئی۔ میران خانزادہ جو سب کے پیچھے سے اچھلتا ہوا آیا، اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ مل چکا تھا۔ زارون نے میران کو کوہنی مار کر بگ بی کے سامنے اپنی بتی سی بند رکھے۔ شاہ میر جو دل کا بے حد نرم تھا، اس معصوم سی دکھنے والی لڑکی کو مٹی میں بیٹھے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً بڑے پیار سے اس کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ بچے اٹھو، زیادہ چوٹ آئی کیا؟ تھوڑا چل کر دکھاؤ مجھے، کہاں درد ہو رہا ہے؟ شاہ میر کا اتنا کہنا تھا کہ اس لڑکی نے ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں رونا بند کیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں مٹکائیں۔